تو میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا پاور زیادہ ہے یا مصطفیٰ کا پاور زیادہ ہے؟ تو ساری دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ موبائل نبی کے سامنے کچھ نہیں۔ اور لوگوں، جب یہ انسان کا بنایا ہوا موبائل کا کنیکشن کھڑی والے دور کے بندے کی بات کو دور والے سے سنا سکتا ہے، تو پھر کیا رب اپنے نبی کے کان کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے کھڑی والے کے صلاۃ و سلام کو سماعت فرما لے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الذی جعلہ اللہ رحمۃ للعالمین وآلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یا رسول اللہ ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ نہایت ہی قابل عزت باوقار علماء ملت اسلامیہ، نوجوانان ملت، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ اور ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے مجھ سے پہلے علماء کرام کی زبان سے سماعت کیا کہ آپ نے آج جامع مسجد صدیق اکبر کے اندر محفل میلاد النبی میں شریک ہوئے ہیں اور آپ نے ہماری جماعت کے اکابر علماء کرام کی زبانی بہترین تقریریں سماعت فرمانی ہیں۔ آپ کے سامنے میرے استاذ گرامی، استاذ العلماء، نمونہ اسلاف حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ خان صابری دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں یہاں پہ علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ تشریف فرما ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے ہماری جماعت کے بہترین اور قابل ترین عالم دین حضرت مولانا سکندر حیات خان المصباحی الازہری حافظہ اللہ ورعاہ کی زبانی بہترین تقریر سماعت فرمائی، اور میرے بعد بھی آپ علماء کرام کو سنیں گے۔ یہاں پہ کثیر تعداد میں یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا شبیر احمد مصباحی صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے آج میلاد النبی کا پروگرام بھی رکھا اور اس کے ساتھ میں بچوں کی کارکردگی بھی علماء کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس علاقے کھڑی کرماڑا کی مرکزی جامع مسجد طیبہ کے امام و خطیب حضرت مولانا نور اللہ نقشبندی، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا قاری فرید اشرفی صاحب، مولانا خلیل صاحب، مولانا فاروق صاحب، مولانا بشیر صاحب، مولانا شوکت صاحب، مولانا لیاقت صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا عبدالرشید صاحب، بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ مولانا بشیر عالم صاحب، کس کا نام لیں کس کا چھوڑیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کی مجلس میں آ گیا سب نبی کی نگاہ میں ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ یہ بچوں کا شور تھوڑی دیر کے لیے اگر بند ہو جائے تو میں اپنا ایک شور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سب سننے کو تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس محفل میں، یقین جانیے کہ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ گھر اللہ کا ہے، ذکر اللہ کے حبیب کا ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اور ذکر کرنے والے بندے رب کے، گھر رب کا، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ حبیب بھی رب کے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اس مجلس سے بڑھ کر کوئی مجلس نہیں۔ کائنات کے اندر بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، بڑے جناب والا بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے،
بڑی بڑی تقریبیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جناب والا اجلاس اور بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، لیکن نبی کے ذکر سے بڑھ کے کوئی فنکشن نہیں، نبی کی ذات سے بڑھ کے کسی ذات کی تعریف نہیں، نبی کے ذکر سے بڑھ کے کسی کا ذکر اچھا نہیں۔ اسی لیے ماراہرہ کے سید پکار اٹھے، کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ مولانا غلام رسول ناطق صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ناطق کا کام ہے بولنا، اب ناطق صاحب ساکت ہیں اور ثقافی ناطق ہے، اب آپ سب ساتھ دیں گے تو ہم سارے تھوڑی دیر اپنے نبی کے ذکر میں اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ مسلمانوں، ہم کس نبی کی تعریف کرنے جا رہے ہیں؟ آج آپ کو کس نبی کے نام پہ بلایا گیا، کس ذات کے نام پہ بلایا گیا؟ ہاں اسی ذات کے نام پر جس طرح کی ذات اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، جس طرح کے نبی کی طرح کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا، ہاں وہی مصطفیٰ جس مصطفیٰ کی آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں، جس مصطفیٰ کے کانوں کی طرح کسی کے کان نہیں، جس مصطفیٰ کے ہاتھوں کی طرح کسی کے ہاتھ نہیں۔ مصطفیٰ، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں کی باری آئے تو اللہ فرما دے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور میرے حبیب جب تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہ تیرے ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ یہ رب العالمین کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں ہیں، ذکر مصطفیٰ ہے، تو میں اکثر اپنی تقریروں کے شروعات میں کہتا ہوں انسان کو نیت کا بدلہ ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے میلاد النبی پہ تقریر کرنے جا رہا ہوں، آپ سننے جا رہے ہیں، مجھے بولنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، لیکن میرے بولنے کا ثواب تب ہوگا جب بولنے سے پہلے میری نیت ہوگی، اور آپ کو بھی ثواب تب ملے گا جب آپ کی بھی نیت ہوگی۔ آپ کی نیت مولانا کی تقریر پہ نعرہ لگانا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں اس ذات کی تعریف سننے جا رہا ہوں کہ جس ذات کی تعریف دنیا کا کوئی انسان کرے کہ نہ کرے، رب العالمین کرتا ہے، کائنات کا رب کرتا ہے، آسمان کو بنانے والا کرتا ہے، زمین کا فرش بچھانے والا کرتا ہے، اور کتنی تعریف کرتا ہے، کتنی تعریف کرتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ تو اپنے نبی کی کتنی تعریف کرتا ہے، تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے نبی کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر میلاد کے ذکر کو مٹانا چاہیں، بند کرنا چاہیں تو بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں رب العالمین نے بلند فرما دیا۔ اس لیے آپ پریشان ہو کر کے نہ بیٹھیں۔ آپ مولانا شبیر مصباحی صاحب کی دعوت پر کسی چھوٹی سی مجلس میں نہیں آئے، اس مجلس کے اندر اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن بس بات نیت کی ہے، اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، خالی دامن نہیں جائیں گے۔ کیا لے کر کے جائیں گے؟ ہاں مجھے کہنے دو، بیمار شفا لے کر کے جائیں گے، پریشان حال دلوں کا سکون لے کے جائیں گے، بے نور نور لے کے جائیں گے، بے چمک والے چمک لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے میرے نبی زندہ ہے، نور والے ہیں، چمک والے ہیں، اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب آپ حضرات تیار ہو گئے یا تھوڑا اور زور لگانا پڑے؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے سنیے ہمارے نبی کو اللہ نے ایسے کان دیے ہیں، ایسی قوت سماعت دی ہے کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک لفظ پہ غور کرے۔ آپ یہ شعر ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی غور کیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام؟ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ دور سے کیسے سن سکتے ہیں؟ تو میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ انسان نے ایک ڈبہ بنایا جس کا نام ہے موبائل، اس کے اندر نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، نہ کوئی لیڈ ہے، کچھ نہیں، ایک نیٹ ورک ہے جو انسان کا بنایا ہے۔ کھڑی کرماڑا کے اندر ایک انسان رہتا ہے، اس نے یہاں سے بات کرنی ہے، اس ڈبے کو نکالے گا، چیک کرے گا کنیکشن ہے یا نہیں، کنیکشن ہے یا نہیں، کنیکشن ہے یا نہیں، نیٹ ہے یا نہیں، ہاں نیٹ ہے۔ اس کے بعد ڈاٹا آن کرے گا، آن کرنے کے بعد کنیکشن ہو گیا۔ اس کھڑی کرماڑا کے مسلمان کا ایک بھائی دبئی میں رہتا ہے، اس نے بولو وہ دور ہے یا نزدیک؟ سارے بولو دور ہے نزدیک؟
اس نے اپنے دور والے بھائی سے بات کرنی ہے تو ادھر موبائل نکالا، جبکہ یہ انسان کا بنایا ہے، وہ اتنا کمزور بھی ہے کہ ابھی اگر میں نیچے پھینکوں تو اس کے 2 پھڑکے ہو جائیں، یہ ٹوٹ جائے، اور اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کے اندر ٹاور نہ آئے تو یہ کسی کام کا نہیں، لیکن اسی کے اندر اگر ٹاور آ جائے، کنیکشن آ جائے، تو کھڑی کرماڑا کا مسلمان یہاں سے اپنے موبائل کے بٹن کو آن کرے گا، ویڈیو کال لگائے گا یا آڈیو کال لگائے گا، دبئی جو بہت دور ہے، بولو سبحان اللہ، دبئی جو یہاں سے بہت دور ہے لیکن وہ اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک ڈبہ نکالا، کھڑی بیٹھ کے اتنے دور میں بات کی، بولو دور والے نے بات سنی کہ نہیں سنی؟ سن لی نا؟ دبئی والے نے کھڑی والے کی بات سنی، کھڑی والے نے دبئی والے کی بات سنی۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب، مبلغ صاحب، چلا کرنے والے صاحب، تبلیغ کرنے والے صاحب، یہ کیسے سنائی دے دیا؟ بولا جی بیچ میں ایک وسیلہ بن گیا، آج کا نیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، انسان نے ایک چیز بنائی جسے دنیا موبائل کہتی ہے، اس موبائل کے بیچ میں کنیکشن آیا، نیٹ آیا، ایک جال ہے جس کا نام نیٹ ہے، اس جال کے ذریعے یہاں والے کا رابطہ دور والے سے ہوا تو دور والے نے دور والے کی بات سن لی۔ تو میں سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل کا پاور زیادہ ہے یا مصطفیٰ کا پاور زیادہ ہے؟ تو ساری دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ موبائل نبی کے سامنے کچھ نہیں۔ اور جب یہ انسان کا بنایا ہوا موبائل کا کنیکشن کھڑی والے دور کے بندے کی بات کو دور والے سے سنا سکتا ہے تو پھر کیا رب اپنے نبی کے کان کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے کھڑی والے کے صلاۃ و سلام کو سماعت فرما لے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کھڑی سے کھڑے ہو کے بولتے ہیں یا نبی السلام علیکہ، ہم کھڑی سے بولتے ہیں السلام علیکہ، ہم کھڑی سے بولتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام علیکہ۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو اٹھائیے حدیث کی کتابیں، یہاں جید علماء موجود ہیں، سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اللہ نے مجھے ایسے کام دیے ہیں، ایسا پاور دیا ہے، ایسی سماعت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ روئے زمین سے کہیں سے بھی جو بھی مجھے سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو واپس مجھے دیتا ہے۔ میں اپنے اس امتی کے صلاۃ و سلام کو سن بھی لیتا ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ آپ صلاۃ و سلام پڑھیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم۔ بعد اب عرض کرتے ہیں ادنا غلام۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کر لیجئے ہم ادنا ہیں، آپ آقا، آپ اعلیٰ ہیں۔ کتنے اعلیٰ ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کو رب نے اعلیٰ کیا، اعلیٰ کیا، ایسا اعلیٰ کیا کہ دنیا کے اندر آج تک کوئی ماں آپ کے پاؤں کے برابر کسی کو نہ پیدا کر سکی۔ بولو سبحان اللہ، تھوڑا محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اعلیٰ، ہم ادنا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اعلیٰ، بچے آستہ بولو، ہمارے نبی اعلیٰ، ہم ادنا، اسی لیے ہم کہتے ہیں با ادب عرض، بولو سب بولو، سب بولو، تم پہ بے حد درود، تم پہ بے ہماری آواز اتنی اعلیٰ نہیں کہ ہم ترنم میں آپ کو کچھ سنائیں، لیکن جس ذات کو سنانا چاہتے ہیں وہ ساری بولیاں سنتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں با ادب عرض کرتے ہیں ادنا
اور لوگوں میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ میلاد منانے کا مقصد صرف مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہے، نبی کا ذکر کرنا ہے اور امت کو نبی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آج کے دور میں کہتا ہوں امت کو سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عشق رسول۔ آپ لوگ ڈھیلے ہیں، تھوڑا کسیے اپنے آپ کو، بولیے سبحان اللہ۔ یہ نبی کے نام پہ، نبی کا نام سن کے سبحان اللہ بولنے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ آج کے دور میں امت کے لیے سب سے ضروری چیز نسبت رسول، تعلق رسول، عشق رسول، محبت رسول ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ آج لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، نماز بھی جانتے ہیں، روزہ بھی جانتے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، لیکن عشق رسول کی لوگ کمی کرنا چاہتے ہیں، لوگ دلوں سے نبی کی محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے استاذ گرامی مفتی صاحب سے پوچھا حضرت اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لوگ امت کو نبی سے دور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں جواب ملے گا اپنے استاذوں کی درسگاہ سے، بریلی کی درسگاہ سے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے، بزرگوں کی بارگاہ سے۔ اتنا ہی نہیں، ہمیں جواب ملے گا بخاری سے، ہمیں جواب ملے گا بدر کے مظہر سے، بدر کے جناب والا واقعے سے جواب ملے گا، کربلا کے واقعے سے جواب ملے گا کہ جس دور میں جب بھی امت نے فتح و نصرت حاصل کی ہے تو وہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کا نام نہ بم ہے، نہ بارود ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، نہ برچی ہے، بلکہ جب بھی امت کو عزت ملی ہے تو عشق رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ بولو صحیح ہے غلط؟ آپ بات سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو؟ میلاد النبی کی تقریبات کرنے کا مقصد حضرت عزری صاحب، ان تقریبات کو منعقد کرنے کا مقصد مولانا شبیر کی تعریف کرنا نہیں، کسی مولوی کی پگڑی کو بلند کرنا نہیں، کسی کمیٹی کا چرچا کرنا نہیں۔ ان محفلوں کو منعقد کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ امت کو بتایا جائے او امت رسول، جس رسول کا تو کلمہ پڑھتی ہے وہ اتنی شان والے ہیں کہ ان کی حکومت چاند پہ بھی ہے، سورج پہ بھی ہے اور کائنات ارض کے خطے خطے پر ہے۔ امت کو یہ احساس دلایا جائے کہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے سب سے بڑے ہتھیار کا نام عشق رسول ہے۔ ہمارے سب سے بڑے ہتھیار کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو کیا ہے؟ اور آج لوگوں کی یہی کوشش ہے، انگریز چاہتا ہے مسلمان کمزور ہو جائیں، یہودیوں کی ساری طاقت ہے مسلمان برباد ہو جائیں، عیسائیوں کی ساری مشنری، سارا مشن، سارا پیسہ، ساری فائنینشل سسٹم اس بات پہ لگا ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو کمزور کرو۔ تو میں نے کہا یہی کوشش تو ابی جہل کی تھی، یہی تو ابو لہب کی تھی، یہی تو عتبہ کی تھی، یہی تو شیبہ کی تھی، یہی تو مکہ کے بدبخت اور بدنصیب کافروں کی تھی۔ وہ چاہتے تھے مصطفیٰ کے مشن کو روک دو، ساری طاقت لگا دی ہے لیکن یہ مشن رکا نہیں۔ مکہ سے ہوتے ہوئے یہ مشن ساری دنیا میں ایسا پھیلا ہے، ایسا پھیلا ہے کہ آج تک سارا کفر حیران ہے۔ لیکن اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ یہ مشن پھیلا کیسے؟ آج بھی ساری دنیا کے کفر کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کرو۔ کمزور کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ دلوں کے اندر سے وہ جو پیارا اور سونا گنبد خضرا ہے، بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ، وہ جو مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے، وہ جو مسلمانوں کی عقیدت کا محور ہے، اس سے امت کو دور کر دو، پھر یہ کمزور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں، اس لیے کہ اسلام میں کوانٹٹی اور میجورٹی کا کوئی تصور نہیں، ظاہری تعداد کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، اسلام میں اندر والی طاقت کا اعتبار ہے۔ بولو صحیح ہے غلط؟ بتاؤ، جنگ بدر ہے، بدر کے میدان میں ایک طرف 1000، دوسری طرف 313، بولو ہے تعداد پہ اعتبار؟ بولو نا، بولو ہے؟ کوئی دنیا کا انصاف پسند آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ 313 آدمیوں کا مقابلہ 1000 سے ہو سکتا ہے؟ فوج زیادہ ادھر، ہتھیار ادھر، طاقت ادھر، سلطنت ادھر، تعداد کوانٹٹی میجورٹی ان کی۔ میں آج بھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں مسلمانوں کو تعداد سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہم مائنورٹی میں کل بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن ظاہری مائنورٹی سے کچھ نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ ہمارے پاس جو میجورٹی ہے اس میجورٹی کا نام جناب محمد الرسول اللہ. ہم بے سہارا نہیں. بولو سبحان اللہ. تعداد کا اعتبار نہیں. کس چیز کا اعتبار؟ اندر کی طاقت کا اعتبار. بولو سبحان اللہ. مجھے بات یاد آ گئی، میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں. اسلام کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ موتا، ملک شام کے اندر. سرکار مدینہ مدینہ میں ہیں. سب بولو سبحان اللہ. آپ سب محبت سے سن رہے ہیں؟ بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ. پکارو آپ نے نبی کو یا رسول اللہ. ہمارے نبی کی آنکھ کا عالم دیکھو، ہمارے نبی کے کان کا عالم دیکھو، ہمارے نبی کی شان دیکھو، طاقت دیکھو، پاور دیکھو. ارے لوگ بڑے بے وقوف ہیں جو نبی کے مقام کو تولتے ہیں کہ نبی یہ جانتا ہے یہ نہیں جانتا، نبی کو یہ معلوم ہے یہ نہیں معلوم، نبی اتنا سنتے ہیں اتنا نہیں سنتے. مدینے جا کے پکارو، یہاں سے مت پکارو. بولو ہے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ میں کہتا ہوں وہ لوگ ایک مرتبہ گہرائی سے اپنے عقیدے پر غور کریں. تم کس کو تول رہے ہو؟ تم کس کے مقام کی بات کرتے ہو؟ کیا خدا معاذ اللہ اپنا نائب اس کو بنائے گا کہ جس کو جناب والا اپنے امتی کی خبر نہ ہو؟ بولو استغفر اللہ. ارے کوئی عام نہیں ہے مدینے کے تاجدار، رب العالمین کے حبیب بھی ہیں اور نائب بھی ہیں. اور نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فل اور پاور فل کا مظہر عتم ہو. میرے مصطفیٰ رب کی ذات کے مظہر ہیں، اس لیے مصطفیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا. جنگ موتا ہے. سرکار نے مدینہ شریف سے لشکر تیار کیا. تفصیل بڑی لمبی ہے، وقت بہت کم ہے، کیونکہ مولانا شبیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ 1:30 تک آپ نے بات ختم کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ نماز وقت پہ ادا ہو جائے. بس صرف ایک یہی بات سناؤں گا، مصطفیٰ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں. سرکار نے لشکر بھیجا جنگ کے لیے. کتنا ہے لشکر؟ 2 لاکھ. کتنا؟ سارے لوگ بولیں گے جلدی سے. کتنا؟ 2 لاکھ آدمی ادھر تیار ہوا. سرکار نے نہیں بھیجا. یہ سرکار نے جو لشکر بھیجا صحابہ کا، جانثاروں کا، اہل ایمان کا، میں کہوں عاشقان رسول کا. کن کا؟ صحابہ کا. کون صحابہ؟ آپ کی اور میری عید سال کے بعد ہوتی ہے. ابو بکر عمر وہ ہے، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی عید ہوتی تھی. میرے آقا مولانا نے لشکر تیار کیا 3000 صحابہ. کتنے؟ 3000. اور اس طرف بولو ہے کوئی انصاف؟ ہے کوئی انصاف؟ 3000 کی فوج 2 لاکھ کے لشکر سے لڑ سکتی ہے؟ ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ ناانصافی ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہوں گا میرے مصطفیٰ کا پاور ہے. مصطفیٰ نے 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کو بھیج کر کے اور فتح و نصرت حاصل کر کے دنیا کو بتایا کہ ہمارے ہاں تعداد ظاہری نہیں دیکھی جاتی، ہمارے ہاں غیبی مدد ہوتی ہے، اور اس مدد کا نام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے 3000 کا لشکر بھیجا، ادھر 2 لاکھ کا لشکر. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہارے امیر زید بن حارثہ ہے. 3000 کا لشکر مقرر کیا نا، تو حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں سفید رنگ کا جھنڈا دیا اور فرمایا زید بن حارثہ آپ اس لشکر کے امیر ہیں، جھنڈا پکڑو. جب آپ شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کے امیر ہوں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ نہ حضرت جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، سرکار کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار. ان سے فرمایا جب اب زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر لشکر آپ سنبھالنا، آپ امیر ہوں گے. دوسرے نمبر جعفر ابن طیار کے بعد فرمایا جب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب آپ شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کی کمان عبداللہ ابن رواحہ سنبھالیں گے. اور جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو اے میرے صحابہ، تم ساری، تمہاری اکثریت جس کو اپنا امیر منتخب کرنا چاہے کر لینا. سب بولو سبحان اللہ. میں جلدی سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینہ پاک میں. کہاں؟ سارے لوگ مدینے کا نام بول دیں ایک مرتبہ. کہاں ہیں؟ یہ مدینہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے. بولو سبحان اللہ. یہ مدینہ ہماری جنت ہے، یہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، یہ مدینہ ہمارا ایقان ہے، یہ مدینہ ہمیں جنت میں لے جانے والے مصطفیٰ کی دھرتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے پہلے
بیماریوں کا گھر تھا، مصطفیٰ آ گئے، جنت سے اعلیٰ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے لشکر بھیجا، سرکار مدینہ شریف میں، آپ کو میں صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی آنکھ کیسی ہے، ہمارے نبی کی طاقت بصارت کیا ہے۔ سرکار مدینے میں لشکر بھیجا، لشکر گیا 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000۔ اسلام کی جنگ شروع ہوئی، گاجر اور مولی کی طرح کافروں کے سر کاٹ کر کے جہنم پہنچا دیے۔ حضرت زید بن حارثہ جو پہلے امیر ہیں، جن کے ہاتھ میں لشکر ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ماشاءاللہ محترم چودھری فضل صاحب تشریف لائے ہیں، میں استقبال کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر طیار نے سرکار کے حکم کے مطابق دوسرے نمبر پر لشکر کی کمان سنبھال لی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ داستان بڑی لمبی ہے، کیسے شہید ہوئے، کیا کیا ہوا، انہوں نے کس بہادر اور جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن شہید ہو گئے۔ سرکار کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر دوسرے نمبر پر، آپ بھی شہید ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن رواحہ ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں امیر جو سرکار نے منتخب فرمائے تھے، مقرر فرمائے تھے، وہ تینوں اللہ کی راہ میں باری باری اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ اب مسلمانوں نے، سرکار نے فرمایا تھا اب آپ اپنی رائے سے جس کو چاہو امیر منتخب کر لینا۔ اب جب تینوں امیر شہید ہو گئے تو صحابہ کی اکثریت نے سیف اللہ المسلول حضرت خالد ابن ولید کو اپنا امیر منتخب فرمایا۔ بات غور سے سننا، بس جلدی سے میں بات ختم کروں۔ جھنڈا کس نے تھاما؟ خالد بن ولید نے۔ سب بولو کس نے؟ یہ علماء موجود ہیں، ان لوگوں، ان صحابہ کرام کا نام لینا بھی ثواب ہے، انہی کے قدموں سے تو آج اسلام کی بہاریں ہیں۔ حضرت کس نے جھنڈا سنبھالا؟ سرکار کہاں ہے؟ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام، بہت دور ہے، 1000 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ملک شام کے اندر ہمارے سرکار کے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، نبی پاک مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے، منبر رسول ہے، مدینے کی مسجد ہے، سب بولو سبحان اللہ۔ اس مسجد جیسی مسجد بھی کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ مدینے میں ہے، مسجد نبوی میں، جنگ ملک شام میں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں سنتے، نبی نہیں دیکھتے، میں کہتا ہوں وہ کسی اور قوم کا نبی ہوگا، وہ کوئی اور قوم ہوگی، کسی اور قوم کا نبی ہوگا جس کو اپنی امت کے احوال معلوم نہیں۔ سنا حدیث شریف، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تعرض علیہ اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میری امت کے عمل، کام کاج، جو گناہ اور برائیاں، اچھائیاں، نیکیاں آپ کرتے ہیں، سرکار تعرض علیہ اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، مجھے دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو اچھے ہوتے ہیں ان پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری امت کے اعمال میں سے جو برے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو ان پر میں اللہ سے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ امت میں کیا خالی مدینے والے؟ تعرض علیہ اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ ہر ایک امتی کے اعمال کو جانتے ہیں۔ ارے جب مصطفیٰ امت کے اعمال میں سے ہر ایک عمل کو جانتے ہیں تو کیا مصطفیٰ کو امتی کا صلاۃ و سلام نہیں معلوم؟ میرے مصطفیٰ مدینے میں ہیں، جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ بولو سارے، کہاں ہو رہی ہے؟ آج امت کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہونا چاہیے وہ عشق رسول ہے۔ آج یہودیت سے، عیسائیت سے، مرزائیت سے، قادیانیت سے، گمراہیت سے، بے دینیت سے، یہودیوں سے اور دنیا کی ساری طاقتوں سے لڑنے کے لیے آپ کو اور مجھے نہ بم اٹھانے کی ضرورت، نہ بارود اٹھانے کی ضرورت، نہ بندوق اٹھانے کی ضرورت، نہ جناب والا کوئی اور ہتھیار اٹھانے کی ضرورت۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار مصطفیٰ کی محبت ہے۔ سرکار مدینہ شریف میں ہیں، جنگ ملک شام میں ہو رہی ہے، تینوں امیر اپنی اپنی باری کے مطابق شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا امیر۔ جو ہی، یہ علماء موجود ہیں تائید کریں گے میری، جو ہی حضرت خالد ابن ولید نے رایت الاسلام کو، اسلام کے جھنڈے کو تھاما، جنگ شروع ہوئی۔ گاجر اور مولی کی طرح
اور جناب والا نالی اور میں کہوں دریا کی طرح کٹھے کی طرح کافروں کا خون بہنے لگا۔ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہیں، جو ہی آپ نے جھنڈا تھاما اور جو ہی جنگ کا منظر شروع ہوا تو مصطفیٰ جنگ موتا میں نہیں ہیں، ملک شام میں نہیں ہیں، اس میدان کے اندر نہیں ہیں، مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے۔ اور مسجد نبوی سے میرے مصطفیٰ نے ایک جملہ فرمایا الآن حمی الوتیس، اون تندور پکے ہوئے ہیں۔ یہی ترجمہ ہوگا اس کا، الآن حمی الوتیس۔ حضرت خالد بن ولید نے جو ہی ملک شام کے جنگ موتا میدان موتا میں اسلام کا لشکر اپنے ہاتھ میں لیا، آپ نے تلوار شروع کی، جھنڈا لیا، تو نبی پاک مدینہ شریف سے فرما رہے ہیں الآن حمی الوتیس، تندور اون پکے ہوا ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اب تندور گرم ہوا، کیا مطلب؟ دیکھو مصطفیٰ کی آنکھ، بولو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کی آنکھ جیسی آنکھ کسی کی نہیں، میں نے پہلے کہا مصطفیٰ مدینے میں ہے اور جنگ موتا کے میدان کا سارا منظر بیان کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا الآن حمی الوتیس، اب تندور گرم ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کفار کو شکست ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی، فتح و نصرت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسلام کا جھنڈا کسی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ تو بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کون سی مشینری تھی؟ ایک جگہ میں نے تقریر کی اسی بات پر، کوئی صاحب تھے مجھ سے پہلے بہت بڑے آفیسر، انہوں نے کچھ کہا گڑبڑ، تو اس کے بعد میں نے یہی تقریر کی، تو میں نے کہا آج دنیا کہتی ہے ٹوڈے آل ورلڈ ہیز بیکیم اے گلوبل ولیج۔ آج ایک نعرہ ہے کہ ساری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، یعنی ایک گاؤں کی طرح بن گئی، پوری دنیا کو آپ ہتھیلی پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آج کی سائنس کے لیے، آج کے نیٹ والے لوگوں کے لیے، آج کے انگلش دانوں کے لیے، آج کی سائنس والوں کے لیے یہ دنیا آج ہتھیلی کی طرح ایک گاؤں بنی۔ میرے مصطفیٰ کے لیے آج نہیں بلکہ مصطفیٰ جنگ موتا کے مقام پر مسجد نبوی سے جنگ موتا کا پورے احوال کو ایسے ملاحظہ کر رہے ہیں جیسے آج آپ موبائل میں نیٹ پہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ اس طریقے سے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے جنگ موتا کے میدان کا منظر بیان فرما رہے ہیں۔ ارے یہ دنیا نے تو آئے ترقی کی نا، یہاں سے موبائل سے بیٹھو تو لگاؤ ویڈیو کال، تو جناب والا امریکہ والے آدمی سے بات کر لو، لندن والے سے کر لو۔ یہ انسان کی عام ٹیکنالوجی ہے، عام محنت ہے۔ پھر مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے کانوں کا کیا عالم ہوگا؟ مصطفیٰ کی بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار علیہ السلام نے جنگ کا سارا منظر کہاں سے بیان کیا؟ مسجد اور جنگ ملک شام میں ہو رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ اب عقیدہ لے کے جاؤ میلاد کی مجلس سے، آپ کے اور ہمارے نبی گنبد خضرا میں اپنی قبر پاک میں آرام فرماتے ہوئے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ بولو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سماعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ایک اور بات اگلی میں آپ کو عرض کروں، اسی حدیث شریف، اسی جنگ موتا کے واقعے کی، جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تو یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب سرکار کے چچا زاد بھائی، پتیر پائی ہے نا، تو جب یہ شہید ہوئے نا تو سرکار مسجد نبوی میں ہے۔ دیکھو مصطفیٰ کی آنکھ، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے آج دن کس نبی کے نام پہ نکالا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، اللہ اکبر۔ سرکار مسجد نبوی میں ہیں، حضرت جعفر ابن ابی طالب جنگ موتا کے میدان میں شہید ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا، سر مبارک اوپر اٹھایا اور اوپر سر اٹھانے کے بعد سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کیا فرمایا؟ تو یہ وعلیکم السلام کس موقع پر بولے جائے؟ جس ٹائم کو سلام کرا ہے نا،
کوئی سلام کرا ہے انہیں تو ہم سلام کو جواب دیں گا ہیں؟ تو لوگوں آپ کو اور ہمیں دنیا والے آمنے سامنے سلام کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ وہ ہیں جنہیں انسان تو انسان شجر بھی سلام کرتے ہیں, حجر بھی سلام کرتے ہیں, یہ ہوا بھی سلام کرتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, تیرے میرے نبی وہ ہے او امتی تو قرآن لے کر, نماز لے کر, کعبہ لے کر, سب کچھ لے کر بھی مصطفیٰ کی ذات پہ انگلی اٹھاتا ہے. ارے مصطفیٰ تو وہ ہے کہ امتی سلام کرے کہ نہ کرے, میرے رب نے 70,000 کی فوج صبح بھیجی ہے, 70,000 کی فوج شام بھیجی ہے. اے میرے 70,000 فرشتوں, تمہاری کوئی دوسری ڈیوٹی نہیں. اے 70,000 کی فوج, تمہارا ایک ہی کام ہے, صبح بھی گنبد خضرا کے پاس جانا ہے, شام کو بھی جانا ہے. 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام کو در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ 70,000 کا کام کیا ہے؟ کہا فرمایا ان 70,000 کا کام ایک ہی ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سرکار مسجد نبوی میں ہے, آسمان کی طرف سر اٹھایا, فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ کا جھرمٹ ہے, ادھر جنگ چل رہی ہے, اسلام کے شہدائی شہید ہو رہے ہیں, کافروں کو ذلت مل رہی ہے, رسوائی مل رہی ہے. حضرت خالد ابن ولید نے جو جھنڈا سنبھالا تو پھر اسلام کو عزت ملی, نصرت ملی. دنیا نے دیکھا کہ 3,000 کا لشکر 2 لاکھ کو پچاڑ کر وہاں اسلام کی حکومت قائم کر کے مدینہ شریف واپس آیا. 3,000 نے 2 لاکھ کو شکست دی ہے. بولو سبحان اللہ. کس بنیاد پر؟ تعداد پہ, خون پہ, طاقت پہ نہ, عشق رسول کی وجہ سے, نسبت رسول کی وجہ سے. یہ 3,000 والا لشکر 2 لاکھ کے اوپر غالب اس لیے ہوا کہ یہ 3 لاکھ کا لشکر کسی اور نے نہیں بھیجا تھا, رحمت للعالمین نبی نے بھیجا ہوا تھا. سرکار مسجد نبوی میں ہے, آسمان کی طرف سر اٹھایا, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ کا جرمٹ, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سر انور اوپر کر کے کہا یا وعلیکم السلام, یا رسول اللہ آسمان میں کون ہے جو آپ کو سلام کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس آخری جملہ, میلاد کا ما حصل. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اوپر سلام کا جواب کس کو دیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا مر علی جعفر بن ابی طالب فی ملأ من الملائکہ وہو سلم علی. او مجھے سوال کرنے والوں, میرے پیاروں, ابھی جنگ موتا کے میدان میں میرا پیارا بھائی جعفر ابن ابی طالب جو شہید ہوا تھا, وہ ابھی آسمان سے اوپر, میرے اوپر سے فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے مجھے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. مر علی جعفر ابن ابی طالب الی الجنہ فی ملأ من الملائکہ. جنت کے فرشتے اپنے جھرمٹ میں میرے اس پیارے صحابی جعفر ابن طیار کو لے کے جا رہے تھے. وَهُوَ سَلَّمَ عَلَيَّ وَالْمَلَائِكَةُ سَلَّمُوا عَلَيَّ, نہیں فرمایا وَهُوَ سَلَّمَ عَلَيَّ, جعفر نے مجھے سلام بھیجا ہے, میرے سلام کا جواب دیا ہے. میرے دوستو مصطفیٰ کی شان بڑی ہے, سب بولو سبحان اللہ. آپ بول دیجیے آپ بھی, سب سے اعلیٰ اولا بولیں گے, ہر آدمی بولے گا تاکہ میلاد میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے. سب سے اعلیٰ اولا, سب سے بالا و والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, اور غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کچھ اپنے آقا و مولا کی صفت ثنا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس گنہگار زبان سے کی, اللہ پاک اس کو میرے لیے توشہ آخرت